سچ اور حق پر ہو تو پھر تم شہید ہو جاؤ یا غازی بن جاؤ، انتم الاعلون، تم بلند ہو جاؤ گے، تمہیں عزت مل جائے گی۔ اسی طرح کا بہت سارے واقعات ہماری سوسائٹی میں، ہند و پاک میں بھی پیش آئے۔ ضلع مظفر نگر میں ہندوستان میں ایک بچی جس کا نام اس کے ماں باپ نے ہیرا رکھا، وہ صنف نازک، اس کے چچا کا بیان ہے، وہ باپ اور چچا جنہوں نے خندق کھود کر اس بچی کو اپنے سامنے زندہ جلایا، اس پاداش میں کہ وہ مسلمان کیوں ہو گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام کیوں لے رہی ہے۔ یہ آپ بیتی اس چچا نے بیان کی کہ دنیا کا سب سے زیادہ خونخوار انسان، سب سے زیادہ بدبخت انسان، سب سے زیادہ ظالم انسان تاریخ انسانیت کا اگر میں اپنے آپ کو پیش کروں تو کم ہے، اور میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان اس اعتبار سے ہوں کہ اس واقعے نے مجھے ایمان جیسی عظیم دولت عطا کر دی، توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آ گیا۔ وہ چچا بیان کرتا ہے کہ ہم دو بھائی وہاں بڑھانہ کے شہر اس کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے، مسلم اکثریتی گاؤں ہے، ہمارا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے، لیکن ہم قتل و غارت گری، فتنہ و فساد میں اس سوسائٹی میں سب سے آگے لوگ تھے۔ میری اولاد نہیں، اور میرے بڑے بھائی کی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ بڑی بیٹی ہے ہیرا، کہ اس بیٹی کو یہ شروع سے ہی جذباتی تھی، جنون کی حد تک کام کرنے والی تھی۔ ہم اس کا بہت سارے لوگوں کے پاس لے جا کر دم درود بھی کرا چکے تھے۔ مڈل تک اس نے تعلیم حاصل کی تھی، مڈل کے بعد ہم نے اس کی تعلیم چھڑوا کر گھر کے کام پر لگا دیا، اس نے از خود آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارم منگوایا، کتابیں منگوائیں، پیسے نہیں تھے، 8 دن تک جو ہے نا کھیتوں میں کام کر کے پیسے جمع کیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس سوسائٹی میں اس دور میں جو برہمن تھے جن کے پاس علم تھا، ان کی بچی کے پاس یہ علم حاصل کرنے کے لیے جانا شروع ہو گئی کہ جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کے پاس بیٹھ کر سمجھ لوں۔ ان کا ایک بیٹا ہے، وہ بدمعاش قسم کا اور ڈاکوؤں کے ساتھ رہنے والا، وہ اس بچی کو فرار کر کے جنگل میں لے گیا۔ جنگل میں وہاں وہ پورا گینگ تھا ڈاکوؤں کا، یہ ان کے ساتھ رہ رہی ہے، چھپ چھپ کر روتی ہے۔ اس نے بیان کیا کہ ادریس پور کا ایک نوجوان مسلمان، وہ بھی اس گینگ کا حصہ تھا، ان کے ساتھ مل کر وہ بھی یہ کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے چھپ کر روتے ہوئے دیکھ لیا، کہا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے یہاں اپنی عزت محفوظ نظر نہیں آتی، سب نگاہیں لالچی ہیں، اور مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے اپنے ماں باپ کا کہ ان کی عزت خاندان میں، سوسائٹی میں وہ مٹی میں مل جائے گی، میرے اس عمل کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے میں یہاں آ گئی۔
اس نے کہا مسلمان نوجوان نے کہ تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو، ہم مسلمان ہیں، وعدے کے پابند ہوتے ہیں، میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، تیری حفاظت کر کے تجھے تیرے گھر تک لے کر جاؤں گا، پہنچاؤں گا، وہاں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ناچار۔ اب وہ مسلمان اس کی حفاظت کر رہا ہے، رات کو بھی اٹھ کر اس کو دیکھتا ہے کوئی اس کے کمرے میں نہ چلا جائے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے اپنی گینگ کے سربراہ سے گفتگو کی کہ یہ لڑکی ہمارے پاس آ گئی ہے، یہ بہادر ہے، ہمیں اسے اپنے ساتھ شامل کر لینا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شامل کر لیتے ہیں، لیکن اس نے کہا شامل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اسے لڑکوں والے کپڑے پہنا دیے جائیں، لڑکیوں والے کپڑے اس سے جو ہے نا وہ ختم کیے جائیں، تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے ساتھ کوئی لڑکی بھی رہتی ہے۔ اس نے کہا یہ رائے بھی تمہاری ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس کے کپڑے چینج کروا دیے۔ کچھ دن کے بعد اس نے اس کو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ یہاں سے نکلو اور فلاں میرا گاؤں ہے ادریس پور، وہاں پہنچو اور میرے بھائی کو وہاں سے یہاں بھیجو، اسے کہنا کہ بڑھانا کے لوگوں نے اس لڑکی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، یہ بات آ کر جنگل میں جو ہے نا ڈاکوؤں کے سامنے پیش کر دے۔ بھائی آ گیا، اس نے یہی بات کی، اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ تم اس طرح کرو کہ اس کی پولیس کے ذریعے سے پولیس کے پاس لے جاؤ، اس کو بتاؤ کہ ڈاکوؤں سے اس کو چھڑا کر بڑی مشکل سے یہ یہاں پہنچی ہے اور یہ فلاں گاؤں کی ہے۔ اب وہاں بھی جو ہے نا درخواست تو دائر تھی وہاں پر کہ بچی ہماری اغوا ہو گئی۔ اب جب وہ پولیس والوں کو پتہ چلا تو وہ آ گئے، یہاں لے کر گھر آئے۔ اب گھر آئے تو بڑی گھر میں خاندان میں علاقے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اب وہ پریشان ہیں اس بچی سے کہ اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ تو کسی تعلیم یافتہ نے کہا کہ اس طرح کرو، پرانی بات ہے یہ، کہ اسے لے جاؤ اور جا کر اس کا ڈاکٹری معائنہ کرا لو، اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے پستول ساتھ لیا، اگر اس کا معائنہ غلط آیا تو اس کو وہیں مار کر جو ہے ندی میں پھینک آئیں گے، ٹھیک آیا تو لے آئیں گے۔ بہرحال معائنہ ٹھیک نکلا۔ اب وہ بچی گھر آ کر وہ اسلام کے بارے میں معلومات لینے لگ گئی، مسلمانوں کی باتیں زیادہ کرنے لگ گئی، مسلمانوں کے ساتھ اس نے آنا جانا شروع کر دیا۔ کسی مسلم گھرانے سے کوئی کتاب مل گئی، وہ کتاب لے کر اپنے گھر میں آ گئی، اسے مطالعہ شروع کر دیا۔ چچا نے دیکھ لیا تو اس نے غصہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، کتاب اٹھا کر باہر پھینکی کہ ہم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کتاب یہاں نہیں آنی چاہیے۔ اب وہ چھپ کر جو ہے مسجد کے کسی مولانا کے پاس جا کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس نے ان کو کہا کہ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنی ہے اس کی۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ پھل جو گاؤں ہے وہاں پر مولانا کلیم صدیقی ہیں، وہ اس پورے علاقے کے سب سے ماہر عالم، یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا علاقہ ہے، یہاں کے ہیں، وہاں بھیج دیا جائے۔ اب اس کو وہاں تک پہنچا دیا گیا، وہ وہاں رہی، اس نے وہاں تعلیم حاصل کی، نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، عبادت ایسے کرتی جیسے قرون اولیٰ کی خواتین کیا کرتی تھیں۔ عورتیں آ کر رش کرتی اس پر کہ یہ کیسی مسلمان ہے، کیسا قرآن تلاوت کرتی ہے، کس طرح سے نماز ادا کرتی ہے، کیسی یہ اللہ کے حضور میں التجا کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ اب ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ میری ماں فوت ہو گئی۔ اب اس نے چیخنا شروع کر دیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، نے کہا میں نے گاؤں جانا، نے کہا گاؤں تو چلی جاؤ گی لیکن وہ تمہیں مار دیں گے، شہید ہو جاؤ گی۔ اب وہ ناچار کچھ وقت کے بعد پھر اس نے یہی شروع کر دیا۔ تو مولانا کلیم صدیقی نے کہا کہ آپ اپنی نیت تبدیل کرو اور اپنے گھر والوں کو دعوت دینے کی نیت سے یہاں سے نکلو، اللہ کے حضور میں دعا مانگ کر نکلو کہ میں نے پیغام ہدایت ان تک پہنچانا ہے، اگر اس راستے میں چلی گئی تو درجہ شہادت تجھے مل جائے گا، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گی۔ اس نے نیت کی، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اس کے بعد اپنے گھر سے گاؤں کی طرف آئی۔ جب گاؤں میں پہنچی تو اب سب نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کوئی لاتیں مار رہا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے۔
اب وہ ان کی باتیں تکلیفیں سہ رہی ہے اور ان کو کہنے لگی کہ اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور میں آپ لوگوں کو اسلام کی حقانیت بتانے کے لیے آئی ہوں۔ اب اس نے اس مشن پر کام شروع کر دیا۔ آخر کار وہ کہتے ہیں ہم نے مل کر گاؤں والوں سے مشورہ کر کے، علاقے والوں سے مشورہ کر کے طے کر دیا کہ اس بچی کو جو ہے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ورنہ یہ سب کو مسلمان بنا دے گی۔ اب کہتے ہیں ہم نے اس کو کہا کہ تو تیاری کر، ہم نے بوا کے گھر جانا ہے، یعنی تیری پھپھو کے گھر جانا ہے۔ اب وہ اللہ نے بھی اس کو بتا دیا تھا کہ وہ اس نے غسل کیا، خوبصورت کپڑے سفید پہنے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگی چچا سے 2 رکعت نفل ادا کر لوں، نماز ادا کی، سواری پر سوار ہوئے، سواری وہ جنگل کی طرف جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں چچا اس نے نہیں پوچھا ایک دفعہ بھی کہ آپ لوگ تو مجھے بوا کے گھر لے کر جا رہے تھے، راستے میں جنگل تو نہیں آتا، ادھر کیوں لے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم وہاں چلے گئے، ہم نے گڑھا کھودا ہوا تھا پہلے سے 4-5 فٹ گہرا، اس کو ہم نے پھینک دیا اس میں، میرے پاس تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا، سارا اس پر چھڑک دیا کہ تو ہمیں نرک سے ڈراتی ہے، آگ سے ڈراتی ہے، جہنم سے ڈراتی ہے، جل جانے سے ڈراتی ہے، لے اب تو اس جلنے کا مزہ خود چکھ لے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے وہ جسم کو کپڑوں کو آگ لگنی شروع ہوئی، وہ آگ میں جل رہی ہے، چہرے پر معصومیت ہے، چہرے پر نورانیت ہے، خوشی ہے، کوئی غم نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی معافی نہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بھی اس نے نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں اس دین کو چھوڑ دوں گی، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ اب جب آگ میں جل رہی ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اللہ، اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، تو غار ہرا سے پیار کرتا ہے، اور یہ تیری بندی ہیرا ہے جس کا نام مسلمانوں نے ہیرا رکھ دیا ہیرا کے بجائے، اب تو اس سے بھی تو پیار کرتا ہے نا۔ اور پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر اپنے باپ کو آواز دیتی ہے کہ پتا جی اسلام کو قبول کر لینا۔ پھر اپنے چچا کو مخاطب کرتی ہے، چچا میرے چچا ایمان کو اختیار کر لینا، میرے جانے کے بعد مسلمان ہو جانا، اسلام میں یہ خیر ہے۔ اب وہ یہ گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے اس کی آخری بات جو ہم نے سنی، ہم خوش تھے، ہم نے اپنا مذہبی فریضہ ادا کر دیا ہے، ہم نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور آخری آواز جو میرے کان میں اس کی پڑی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آواز پڑھنے کے بعد ختم ہو گئی۔ تو اس بچی نے ایمان پر، اس کلمے پر، اس دین پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ باپ اس کی اولاد ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اب خاندان اور سوسائٹی کے پریشر میں کام تو کر دیا، پریشانی میں مبتلا، گھر آ کر بیمار ہو گئے۔ بیماری کے عالم میں بیماری بڑھتی گئی، جوں جوں علاج کیا، ایک دن اپنے بھائی کو بلایا، اس کو کہا کہ میری بیماری کا علاج تمہاری دواؤں میں نہیں ہے، میں اس بیماری کا علاج اس چیز میں سمجھتا ہوں، جس دھرم میں، جس مذہب میں میری بیٹی نے جان دی ہے میں اس کو قبول کر لوں، تو کسی مولوی کو لے آ کہ وہ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دے۔ کہتا ہے میں ٹوٹ چکا تھا اندر سے، اور پھر میں نے گاؤں کے مولوی کو بلایا اور ان کے پاس لا کر بٹھایا، کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا ان کو۔ اب مسلمان ہونے کے بعد 1 دن یا 2 دن کے بعد وہ دنیا سے چل بسے۔ اب پریشانی تھی کہ اس ایمان کا تذکرہ خاندان میں، اور وہاں چونکہ مرنے کے بعد تو اس کی چتا جلائی جاتی ہے، یہ مسلمان ہو چکا ہے، اسے جلانا نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں میں اس کو لے کر دلی چلا گیا، ڈاکٹر سے بات کی کہ مسلمان ڈاکٹر تلاش کیا، اس سے بات کی کہ یہ مسئلہ ہے ہمارا، اور اس کو ہم یہ چونکہ مسلمان ہو کر مرا ہے اس لیے ہم اس کو جلانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے وہاں انتظام کرایا تو اس کو وہاں غسل دے کر، کفن پہنا کر، جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ میں اس پریشانی کے عالم میں پھر رہا ہوں اور دل غمگین ہے، عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ہمارے گھر کا ایک آدمی
اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر کے مذہب میں داخل ہو رہا ہے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ سفر کر رہا تھا بس میں، وہاں کوئی کیسٹ لگی ہوئی تھی، اس میں یہ اسلام اور اس چیز کی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے سننی شروع کر دی۔ اب جب میں وہاں رکا جہاں میرا جو ہے نا بس رکنی تھی، جہاں میں نے اترنا تھا، میرا سٹاپ آ گیا، تقریر جاری تھی اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی، میں وہ سن رہا تھا، مجھے اس سے لطف آ رہا تھا، میں نے آگے ٹکٹ لے لیا کہ جب تک تقریر چلتی رہے گی واپس آ جاؤں گا۔ اب دل میں ایمان کی کیفیت پیدا ہو گئی اور اس مذہب کے بارے میں معلومات لینی شروع کی، تو انہوں نے مجھے مولانا کلیم صدیقی کے پاس بھیج دیا پلت میں کہ وہاں جاؤ۔ وہاں جا کر ان کے سامنے ساری بات کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ وہ بچی 2 سال یہاں رہ کر گئی، جس نے یہاں دین سیکھا، ایمان سیکھا، اسلام کو اختیار کیا۔ کہتا ہے کہ یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس نے میری رات اور دن کی نیند اڑا دی۔ جب بھی وہ سامنے نمونہ آتا اور وہ سامنے سکرین چلتی تو اس وقت وہ ساری کیفیت ہی بدل جاتی۔ اب میں پریشان تھا، میں نے ان سے بات کی کہ کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم سورہ بروج کا مطالعہ کرو، قرآن حکیم کی صورت میں اس چیز کو قرآن نے پیش کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ تم اس طرح سے کرو کہ جس طرح تم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے، اب ان کو بچانے میں کردار ادا کرو تاکہ تمہارے لیے تسلی بن جائے۔ اب کہتے ہیں میں ہندو بن کر ہی وہاں ہندوؤں میں رہ رہا ہوں، ہیں مسلمان وہاں ان کے پاس جو بھی معاملات آتے۔ اب انہوں نے کہا بس میں بم بلاس کرنا ہے۔ میں نے پولیس کو آگاہ کیا، انہوں نے ایک مدرسے میں 400 طلباء پڑھتے تھے، ان سب بچوں سمیت اس کو شہید کرنے، مسمار کرنے کا پلان بنایا۔ میں وہاں موجود تھا، میں نے ان 400 بچوں کی حفاظت کی، ان کو پیچھے سے گھروں سے دیوار توڑ کر نکالا، ان کو محفوظ جگہ پر پہنچایا کہ شاید میری بھتیجی وہ جب اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ میرے چچا نے اتنے لوگوں کو، ایمان والوں کو اور میرے دھرم اور مذہب پر قائم رہنے والوں کی حفاظت کی ہے، شاید اس کی روح کو خوشی حاصل ہو جائے۔ تو میرے دوستو، ایمان اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس بچی کے ایمان پر اس استقامت نے، جان قربان کرنے نے اس پورے علاقے میں دین اسلام کی فضا کو عام کر دیا۔ سارا خاندان ایمان کے اس کلمے کو قبول کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ ہے کہ وہ اپنے دور کا وہ درست کردار ادا کر کے ایمان پر انسانوں کو کھڑا کر سکتا ہے۔ آج ہمارا برا عمل، ہمارا برا کردار، ہماری بد اخلاقیاں، ہماری بددیانتیاں، ہماری 2 نمبریاں، یہ راستے میں رکاوٹ ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نے اسلام کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کی کوئی کیفیت پیدا کی۔ آج کتنی ضرورت ہے اس بات کی، جب مسلمان اپنی زندگی میں، اپنے حالات میں تبدیلی پیدا کرے گا، اپنے اندر خیر کو کھڑا کرے گا، تو پھر یہ چلتی پھرتی ہوئی دعوت ہے۔ ورنہ صرف دعوت دینے سے آپ 2 نمبریاں بھی کر رہے ہوں اور اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہوں تو ہمارے اسلام کو کون قبول کرے گا؟ اس لیے دین اسلام کو اس کے پورے عمل و کردار کے ساتھ اپنانے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔